أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ برطانیہ سے فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلیں گے۔ درس قرات میں ہم نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ میں تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں، اور ہم ہائے ضمیر کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ حافظ عمر صاحب، آپ نے یاد کی ہے ہائے ضمیر؟ جی کر سب ماشاء اللہ۔ یہ بتائیے کہ ہائے ضمیر زائدہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، ہائے سکتہ بیان کیجیے۔ جی، یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، لفظ کے آخری حرف میں آتی ہے، حرف کی حفاظت کرتی ہے، ہوتی تو آخر میں ہے۔ جو ہائے ضمیر سے پہلے والا، ہائے سکتہ سے پہلا والا حرف ہے نا، مثلا ما ادراک ما ہیہ، یہ یا جو ہے نا اس کی حفاظت کے لیے آگے ہا آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ قرآن کریم میں کتنی 6 ہیں؟ یہ قرآن کریم میں 9 جگہ پر آتی ہے۔ 9 جگہ پر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہائے ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ہائے ضمیر تعریف کیجیے ہائے ضمیر کی۔ کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصد ہو تو پھر تو اختصار فی الکلام کے لیے بجائے اسم کے ہا آتی ہے۔ ہاں، اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنے کے بجائے اسم کی بجائے ایک ہا آتی ہے، اور اس ہا کو ہائے ضمیر کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہائے ضمیر کا لکھا ہوا ہے، آپ اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ لیجیے، یہ پڑھیے اوپر سے دیکھ کر۔ جی، کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو تو اختصار فی الکلام کے لیے اسم کی بجائے ایک ہا لائی جاتی ہے۔ آگے پڑھیے نا، پورا بھی نہیں ہوئی۔ یہ صرف واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی تثنیہ مذکر کے لیے بھی نہیں، جمع مذکر کے لیے بھی نہیں، واحد مؤنث کے لیے بھی نہیں، تو تثنیہ مؤنث کے لیے بھی نہیں، جمع مؤنث کے لیے بھی نہیں، اور اسی طرح متکلم کے لیے بھی نہیں، صرف واحد مذکر غائب کے لیے۔ اب آئیے ہائے ضمیر کے قواعد دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اب پہلے سب سے دیکھنا یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے نیچے زیر کب آتی ہے اور پیش کب آتی ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ زیر کب آتی ہے، دیکھیں نا، یہ یہاں ہے الیہ، یہ ہا کے نیچے زیر ہے یا پیش ہے؟ زیر ہے۔ علیہ یہاں پر اگر یہ پڑھیں گے پیش، ہاں، زبر نہیں آ سکتی، ہائے ضمیر کے نیچے یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ اب یہ دیکھنا زیر کیوں آتی ہے اور پیش کیوں آتی ہے، سمجھائیے بات کی آپ کو۔ جی جی سمجھا؟ لہو ہے نا، اسے پیش آ گئی نا ہاتھ، اور بہی اسے زیر آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ جی جی اچھا ہاں، اچھا ہن قاعدہ، یہ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے ما قبل، بولیے، ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ کسرہ یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، مثلا مثلاً یہ دیکھیے ہا کے نیچے زیر ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا زیر کب ہے اور کھڑی زیر کب ہے، ابھی اتنا یاد رکھیں کہ زیر اس لیے ہے کہ با کے نیچے زیر آ گئی،
ٹھیک ہے نا. یعنی ہائے ضمیر یعنی ما قبل کسرہ، یہ ہا کے ما قبل با ما قبل ہے نا. اب جی جی بولو بالکل نا. جی، ما قبل کسرہ با کسرہ ہاں ہے. ہاں، تو یہ ہا کے نیچے زیر آ گئی. الہی میں یا ساکن آ گئی ہے ہا سے پہلے، یعنی ہا کے نیچے زیر اس وقت آتی ہے یا ہا سے پہلے یا ساکن ہو یا زیر ہو. راجا صاحب آپ پڑھیے ذرا یہ قاعدہ نمبر 1. جی بسم اللہ. قاعدہ نمبر 1، ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی. مثلا بھی و الیہ. سمجھ آ گئی ہے حاجی صاحب؟ جی جی. اچھا اگر کسرہ نہ ہو ہا سے پہلے یا ساکن نہ ہو تو پھر پیش آئے گی. اچھا پھر کیا آئے گی؟ پیش. اچھا اب ہونا تو چاہیے مگر دو جگہ اس قاعدے کے خلاف ہونی پیش چاہیے لیکن ہو جاتی ہونی زیر چاہیے لیکن پیش ہو جاتی ہے. دو جگہ قاعدے کے خلاف یہ ہے، مگر دو جگہ اس قاعدے کے خلاف ہائے ضمیر مضموم ہوگی اور وہ یہ ہے وما انسانی ہی ہونا چاہیے نا. اب سب سمجھائی بات کی؟ جی جی اور علیہ ہی ہونا چاہیے نا. جی، لیکن یہ خلاف قاعدہ ہے. کیا ہے یہ؟ خلاف قاعدہ. ہاں اس کا یہ خلاف قاعدہ نہیں، قاعدہ ہے لیکن وہ قاعدہ آپ کو نہ ابھی سمجھ آئے گا، وہ صرف پڑھنے سے آتا ہے. اس لیے آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ خلاف قاعدہ ہے. آپ یہاں یہ دو لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں. میں پوچھوں گا آپ سے کہ وہ الفاظ بتائیں جو خلاف قاعدہ آ رہے ہیں آئے ضمیر کے متعلق. دو تو یہ لفظ ہو گئے نا، ایک وما انسانی ہو اور علیہ اللہ. اچھا اور تین جگہ اسی قاعدے کے خلاف ساکن ہوگی. ہونی چاہیے تھی اسی زیر ارجی ہی ہونی چاہیے تھی نا. جیم کے نیچے زیر ہے نا تو ارجی ہی ہونی چاہیے جی تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن ساکن ہو گئی ہے. یہ دو مقام کہاں ہیں؟ سورہ آراف اور سورہ شعراء میں. اچھا اور ایک ہے فَأَلْقِهْ ہی ہونی چاہیے تھی نا، تو یہ ہو گئی ہے ساکن. تو یہ کتنے حروف ہو گئے؟ دو ہو گئے ارج اور ایک ہو گیا فَأَلْقِهْ، ایک علیہ اللہ، ایک وما انسانی ہو. یعنی یہ جو قاعدہ ہے نا کہ ہائے ضمیر سے پہلے زیر یا یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، اس قاعدے کے خلاف 5 الفاظ آ گئے. کتنے الفاظ آ گئے؟ 5. ایک جگہ دو جگہ پیش آ گئی ہے انسانی ہو علیہ اللہ، اور 3 جگہ ساکن ہو گئی ہے. ارجح 2 مقام ہے سورہ آراف اور سورہ شعراء میں، اور ایک فَأَلْقِهْ. سمجھائیے بات کی. جی حفظ مذہب پڑھو پھر یہ قاعدہ نمبر 1. قاعدہ نمبر 1، ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی. مثلا بھی و الیہ. جی مگر دو جگہ اس قاعدے کے خلاف مضموم ہوگی. وما انسانی علیہ وما اللہ. انسانی ہو پڑھو نا پیش. وما انسانی علیہ اللہ. ٹھیک ہے نا، اور ہونی چاہیے 3 تھی جگہ انسانی ہی، خلاف قاعدہ ہو گئی. اور 3 جگہ آگے چلو. اور 3 جگہ اسی قاعدے کے خلاف ساکن ہوگی. ارجح 2 مقام پر اعراف اور شعراء میں. ہاں یعنی ایک جگہ ہے سورہ آراف میں اور ایک شعراء میں، اور جی تیسرا ہے فَأَلْقِهْ. فَأَلْقِهْ سورہ ٹھیک ہے نمل میں. نا. اچھا یہ تو آ گئی نا زیر کی بات، اور ساتھ بتا دیا ہے کہ 5 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس قاعدے کے خلاف 2 جگہ مضموم ہوگی اور 3 جگہ ساکن ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ ہائے ضمیر کے اوپر پیش کب آتی ہے. پڑھو قاعدہ نمبر 2 حاجی صاحب پڑھیے. قاعدہ نمبر 2، ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا ساکن یا نہ ہو. ہاں یا نہ تو کسرہ ہو نہ ساکن یا ہو، تو کچھ ہائے بھی ہو پھر. ضمیر اچھا اب اس سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، ٹھیک ہے نا، ساکن اور کوئی یا ساکن کے علاوہ اور کوئی حرف ہو،
تو پھر ہائے ضمیر مکسور نہیں ہوگی، ہائے ضمیر مضموم ہو. حافظ صاحب سمجھائیے بات کی. جی جی. ایسا پھر پڑھیے ہائے ضمیر کے. نمبر 2 ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا ساکن یا نہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی. راجہ صاحب آپ پڑھیے یہ ہائے ضمیر. نمبر 2 قاعدہ نمبر 2 ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا ساکن یا نہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی. حافظ جی آپ بھی مثلاً پڑھیے. جی ہائے ضمیر کے ماقبل کسرہ یا ساکن یا نہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی. ہاں یہ دیکھیے مثال. اب لہو ہا پر پیش کیوں آئی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کسرہ ہے نہ ساکن یا ہے. ٹھیک ہے. رسولہ یہاں پر بھی نہ کسرہ ہے نہ ساکن یا ہے، پیش آئی، یہاں زبر آ گئی ہے، یہاں پیش آ گئی ہے. آگے نزلہ اخاہ، ہا سے پہلے الف ساکن آ گیا ہے. پڑھو آپ جی مثالیں. لہو رسولہ نزلہ اخاہ. آپ کو سمجھائیے بات کی. جی جی. اچھا مگر ایک جگہ خلاف قاعدہ مکسور ہوگی، اور وہ یہ ہے. اور وہ یہ ہے پڑھیے. وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ. جب ہا سے پہلے نہ کسرہ ہے نہ ساکن یا ہے تو یہ وَيَتَّقْهُ ہونا چاہیے تھی نا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ خلاف قاعدہ ہے، قاعدے کے خلاف مکسور ہو گئی. جیسے اوپر قاعدے کے خلاف مضموم ہو گئی ہے جی یہ رسولہ. دوسرے قاعدے کے خلاف ہے. ہاں یہ دوسرے قاعدے کے خلاف. تو میرے خیال ہے اتنے سبق رہنے آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے. اچھا جی جی چلو میں آپ جی. کو نا جو آگے بھی تھوڑا سا لیا چلتا ہوں. یہ دیکھیے ہائے ضمیر کی قسم میں، یہ پڑھ لے ذرا. ایسا پڑھیے ذرا. نمبر 2 ہائے ضمیر کی قسمیں. ہائے ضمیر کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہائے ضمیر مضموم ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو اور ہائے ضمیر کے مابعد متحرک ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے پیش کو واو مدہ. اچھا یہ کل پڑھیں گے، ابھی یہ آپ کو پڑھایا نہیں ہے، وہ پیچھے پڑھ گئے، پھر اس کے بعد یہاں آئیں گے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں حیدر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ہاں جی یہاں تو ہم دیکھتے ہیں اجتماع ساکنان اور ہائے ضمیر کے قواعدات. ویل للمطففین، یہاں پر اجتماع ساکنان نہیں ہوا. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اس آیت میں سب کہاں پر اجتماع ساکنان ہوا ہے؟ اذا تالو میں اور علا میں. علی الناس وہ یا اصل میں اگر وہاں ٹھہریں گے نا تو علا پڑا جانا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اجتماع ساکنان علی غیر حدی کی وجہ سے ہم نے وہ حروف مدہ کو گرا دیا. ٹھیک ہے. اور کہیں
इज्तिमा साकिनन हो सकता है? देखिए मुतफ्फिफीन हम यहाँ पे ठहरे हैं, तो ये नून साकिन पढ़ा गया है। एक मिनट, साकिन हो गया ना? जी जी। ये इज्तिमा साकिनन अला हद्दिही, पहला साकिन हरफे मद्दा है, दूसरा वक्फ की वजह से हो गया है। अल्लाह नास यस्तौफून में भी यही बात हो, समझाइए आफा जी। जी जी। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून, युखसिरून में भी वही हुआ है। अच्छा, औ वज़नूहुम, यहाँ पर कौन सा इदगाम है आप सब? ये औ वज़नूहुम, अवज़नूहुम, अच्छा सब आप बताएं। इदगाम मिसलैन, हाँ, इदगाम मिसलान ताम, ये औ हरूफ मद्दा नहीं है, हरफ लीन है, हरफ लीन का इदगाम हो सकता है, ठीक है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, राजा साहब ये हम मबऊसून में कौन सा इदगाम हुआ है? इदगाम शफ़वी जनाब, जी इदगाम शफ़वी नहीं, मीम का इदगाम, मीम का इदगाम मीम में, इदगाम मिसलैन, ये तो गुन्ना हो रहा है। इदगाम मिसलैन नहीं कि नहीं, मीम मीम का मीम में इदगाम हुआ तो मिसलान ही हो रहा है, तो गुन्ना इसलिए हो रहा है कि मीम जब ऊपर शद आ जाए या नून के ऊपर शद आ जाए, इदगाम हो ना हो तो गुन्ना पर होता है वहां पर। जी जी जी, नून में मुशद्दद में गुन्ना फिर होता है, जैसे ये अन्नहुम में, यज़ुन्नु में, देखें यज़ुन्नु यहाँ पे भी गुन्ना है, अन्नहुम में भी गुन्ना है, और हुम में ये दूसरी मीम जो है ना मुशद्दद, उसका गुन्ना है। मबऊसून, मबऊसून में वाओ को कितना लंबा करना है, और सू को कितना कितना लंबा करना है? 1 से 2 अलिफ को एक बराबर करना। नहीं, दोनों एक अलिफ है। हरूफ मद्दा की मिकदार जो है ना एक अलिफ होती है, मद्दे हरफ लीन की भी एक अलिफ होती है। लियाऊ, लियाऊ मिन अज़ीम। अच्छा, ये लियाऊ मिन पे गुन्ना क्यों करते हैं हाफिज साहब? लियाऊ मिन के जो तनवीन है ना, और गुन्ना नहीं है, ये गुन्ना नहीं है। तो ये अज़ीमिन के अगर जो या में जब इदगाम होगा तो गुन्ना नहीं है, नहीं कर सकते, ये इजहार है। अज़ीमी, अज़ीमी, हाँ ये गुन्ना है। क्यों गुन्ना है? ये इदगाम है, ये इदगाम माल गुन्ना, नून तनवीन का इदगाम गुन्ना के साथ, ठीक है। यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, बा का लाम, ये बा से पहले बा लाम के साथ मिली है, ठीक है ना। ये अलिफ खाली था, तो खाली अलिफ कुरान पाक में नहीं पढ़ा जाता, स्वाय अलिफ के जब उससे पहले जबर हो। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन, ठीक है जी। वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, ये सारे गुन्ने की हैं। अच्छा, अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही, हा के नीचे ज़ेर क्यों आई है फदी? हा के नीचे ज़ेर, वमा युकज़्ज़िबु बिही, ये बा के नीचे पहले ज़ेर है। नहीं, मैं हाफिजी से पूछ रहा हूँ जी। ओ सॉरी हाफिजी, बा के ऊपर पेश क्यों नहीं आई? हा के ऊपर पेश क्यों नहीं आई? जी, बा के नीचे कसरा है। ये पढ़ा ना आज आपने। और अलैहि, अलैहि के नीचे क्यों ज़ेर आ गई है? वो भी या है पीछे। हाँ, या समझ आ गई है ना, कायदे की समझ आ गई है।
جی ازمیر بڑا پھر سورہ مطففین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ را پر أَلَا کریں يخسرون أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ایسا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون قالوا هم وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. راجہ صاحب آپ پڑھیے کتاب مرقوم سے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین مکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد عصیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا ران علی جی آپ سب مشق کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا
كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما پھر بولو سانس لمبا لو اور سجین تک پہنچنے کی کوشش کرو كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين شاباش پھر اٹھاؤ آواز اور پورا کرو كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين کتاب مرقوم كتاب مرقوم کتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين شاباش پھر پڑھو ذرا آواز اٹھاؤ لہجہ بناؤ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين
شاباش ٹھیک ہے پھر پڑھو لیکن مرقرا کو پر کرو پھر پڑھو کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين پھر پڑھو ذرا خوبصورت کر کے الذين الذين يكذبون بيوم الدين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم یہ معتدن کے اظہار کو کا نام کیا ہے اس اظہار کا اظہار حلقی اظہار حلقی ٹھیک ہے الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به ٹھہر گئے نا یہ جو کھڑی زیر ہے نا ختم ہو جاتی ہے جب وقف کریں اگلے سبق میں یہ آئے گا وما يكذب به إلا كل معتد أثيم پڑھیے پھر الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اختتام تک پہنچتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قرآن پاک پڑھنے سننے کو قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ